صاحب آپ کا کوئی اور کلام جو آپ نے خود لکھا ہو اور ناظرین جو ہمارے جو اس ٹائم روبرو ہے وہ بھی سننا چاہتے ہوں گے؟ اگر سننا چاہیں تو ذرا طویل سی بات ہو جائے گی، ارشاد۔ ذرا طویل سی بات ہو جائے گی۔ میں کرونا کا مریض ہو گیا، 6 مہینے میں کرونا میں مبتلا رہا، تو جب مجھ کو 2 مہینے کے بعد ذرا ہوش آیا، میں نے کہا عمر رفتہ کو آواز دینا جی۔ تو محبت زندگی کا حسن ہے اور جاویدانی ہے، محبت کے سوا دنیا میں ہر ایک چیز پانی ہے۔ دیکھیے میں اس میں سوچتا رہا، کیونکہ میں اکیلا تھا، میری ایک ذات تھی، تو بہرحال میں نے کتاب ایک لکھی، کتاب نہیں کہوں گا میں اسے، موقع یادداشت کہہ سکتا ہوں یا ڈائری کہہ سکتا ہوں۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں نہیں کہوں گا پڑھی ہیں، مطالعہ کیا ہے، مطالعہ میں نہیں کیا ہے، پڑھی ہیں۔ مطالعہ اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان میں سے چند باتیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں کھپ گئیں، تو وہ تھی علم معرفت کے بارے میں، یا جسے آپ زہد و تقویٰ کے بارے میں۔ تو میرے بھائی آپ اگر یہ جاننا چاہیں کہ میں نے کیا لکھا، تو میں نے اقوال زرین، اس کا نام ابھی نہیں رکھا میں نے، اب میں نے دی ہے تصحیح کرنے کے لیے، اور پھر نظر ثانی کے لیے بھی ایک کو کہا ہے، تو وہ آ رہی ہے میری، وہ میں نے کچھ تقریباً 4-5 صفحے پر یا اس سے بھی کچھ زیادہ پر لکھ دیا ہے۔ ایک میں نے اس میں اقوال جو لکھے ہیں بزرگان دین کے، جن میں سے 600 قریب 700 بزرگان دین کے اقوال لکھے ہیں، قول لکھے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، جو میری یادداشت میں پیوست ہو گئے تھے وہ لکھے۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے کیا کیا کہ ان اقوال کو اپنی مطلب ہے تشریح کے ساتھ لکھا، پھر اس میں شعر میں نے بہت لائے، ان کو بھی میں نے اس کے معنی، ان اشعار کے معنی بھی لکھے، ایک اندرونی معنی بھی اور کسی قدر بیرونی معنی اور کسی قدر ان کے اندرونی معنی بھی لکھے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، من جملہ جو عقائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں نے لکھا ہے، مگر اس طرح نہیں لکھا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، کہ سنت کس طرح ہے، کہ ڈوبتا کس طرح ہے، اس طرح نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ آیا یہ نماز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر یہ روزہ ہے اس کا تقدس کیا ہے، اس کا اصلی مفہوم کیا ہے، اگر یہ نماز ہے تو نماز ہوتی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدے اور سجودے، نماز زاہدہ سجدے سجودے، نماز زاہدہ سجدے سجودے، نماز عاشقاں ترک وجودے۔ نماز زاہد جو ہے سجدہ اور سجود کرتے ہیں، اور نماز عاشقاں ترک وجودے، اور نماز عاشق جو ہے وہ اپنے وجود کے خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، وہی چیز ہے۔ امراء ہر دیکھیے پس 80 سال ایمانہ محقق شد بخاقانی، خاقانی صاحب فرماتے ہیں کہ پس 80 سال ایمانہ محقق شد بخاقانی، کہ یکدم باخدا بے عرض ملک سلیمان، کہ اگر ایک لمحے کے لیے یاد رکھیے، اگر ایک لمحے کے لیے صدق نیت سے، اخلاص نیت سے اگر انسان جو ہے وہ خدا کی طرف جھک جائے، وہ انسان جو ہے اس نے حضرت سلیمان کی حکومت پا لی، جو جن بشر چرند پرند ہوا سمندر پر حاوی تھی، اتنی حکومت ملی تھی اس کو۔ مگر مجھے کتنے سال کے بعد یہ علم ہوا؟ 30 سال کے بعد۔ پس 80 سال، پس میں نے جب گزر گئے، پس 80 سال ایمانہ محقق شد بخاقانی، کہ یکدم باخدا بے عظمت کے سلیمانی، سلیمانی کی حکومت، حضرت سلیمان کی حکومت سے بڑھ کر وہی ایک لمحہ ہے جو انسان اس ماتھے کو کیا کرے گا، اللہ کے سامنے جھکا دے گا۔ ازاں قوم مباشی، زنہار ازاں قوم مباشی کے فریبند، زنہار زنہار، خبردار خبردار، زنہار ازاں قوم مباشی کے فریبند، ارے بھائی خبردار، ہوشیار، اس قوم کے ساتھ مت ملو، ماشی، زنہار ازاں قوم مباشی کے فریبند، جو دھوکہ دیں، حق را بس وجودے،
راہ بسجود و نبی راہ بدرود. جو نبی پاک کو درود دیکھ کر دھوکہ دیتے ہوں اور حق تعالیٰ کو سجدہ کر کے دھوکہ دیتے ہیں ان سے بچ کر رہو. آج فرقہ بندی ہے. آج سب کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے کہ اسلام ہے کیا. کیا اسلام میں کوئی جگہ کسی جگہ کوئی گنجائش ہے کہ ہم افراتفری کا عالم پیدا کرتے ہیں؟ کسی جگہ لکھا ہوا ہے، کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ افراتفری پیدا، کسی جگہ لکھا ہے کہ کسی کو قتل کر دو، کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو ذبح کر دو، کسی جگہ لکھا ہے کہ کسی کی عصمت ریزی کرو، کسی جگہ لکھا ہے کہ کسی کو یہ ہندو ہے کہ یہ مسلمان ہے اس کو یہ کیا جائے وہ کیا جائے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. حق راہ بسجود ہے. ہم اپنی اپنی مسجدیں بناتے ہیں. بھائی میں آپ کو تجربے کے ساتھ بتاتا ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ بتاتا ہوں اور 1000 بار افسوس کے ساتھ بتاتا ہوں. میں دہلی میں بیمار گیا، میرا آپریشن ہو رہا تھا، نکلا باہر، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. اب چونکہ عادت تھی، نشہ تھا. میں نہیں کہوں گا میں ظاہر پرہیزگار ہوں، لیکن یہ مجھے عادت تھی ایک قسم کا نشہ ہی سمجھیے. اس کو دوسرے لفظوں میں یعنی عام فہم لفظ میں کہوں گا نشہ ہی تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کا شوق تھا، اشتہار تھا. میں نے کہا میں نماز کو پڑھ لوں، مگر پڑھوں کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ. جماعت پڑھ نہیں سکتا تھا، باہر شامل ہوں گا. میں نے کہا کسی کو پڑھا کے لیے مجھے مسجد کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سی مسجد میں؟ میں نے کہا مسجد کی بھی کوئی قسم ہے. کہا کیوں بریلی بھی مسجد میں پڑھنی؟ کیوں تم نے اللہ لوگ نہ یہ کیا پتہ نہیں کیا کیا نام دیا انہوں نے. میں نے کہا خدا کے لیے میں مسلمان کی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے مسلمانوں کے ساتھ دوسرا کوئی نام نہیں ہے. مسلمان ہے. کل میں حق کو کہنے والا مسلمان، اس کی مسجد بھی وہی ایک ہی ہے. کسی میں مجھ کو بھیج دو، کیا کسی میں مجھ کو بھیج دو جو نزدیک پر ہوں. پتہ نہیں کون سی سیما میں دیکھ سکتا تھا، بیمار تھا. پھر میرے والا مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم نے مسجدوں کو بھی فرقہ بندی کے ساتھ علاحدہ کر دیا ہے. خدا کے لیے انصاف کریں، لوگوں پر انصاف کریں، ہم پر انصاف کریں جو ہم ان پڑھ جاہل جت آدمی ہیں جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب کس کو ہم کیا سمجھیں؟ خدا کا خوف کسی کو نہیں ہے، صرف فرقہ بندی ہے. خدا کا خوف ایک علاحدہ چیز ہے، خدا پرستی ایک علاحدہ چیز ہے، فرقہ بندی ایک علاحدہ چیز ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت بعد میں من اپنا پرانا پاک بھی تھا، پرسوں نے میرا نمازی بن نہ سکا. کیا کرے گا؟ بچین اس کائنات تپن سسول کرا کتاب زندگی ہوں سبق میں بے وائے پڑھا. اور کتاب زندگی میں کیوں کہاں سبق؟ کیا یہ کائنات سے اتنا کیوں سائن کرتا کہاں سبق؟ یہ سوچ نہیں کہتا کیوں کائنات اس میں کیوں کہاں سبق؟ یہ علم کیا ڈیرائیو کرنا، اس حد سے علم ڈیرائیو کرنا فرام دس یونیورس. اس میں کئی چیزیں ہیں جس سے ہم کو علم کو حاصل کرتے ہیں، علم کو کھینچ کر نکالتے ہیں، نچوڑ کر نکالتے ہیں. پھر کیا فرقہ بندی ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں. فرقہ بندی کچھ نہیں ہے. پہلے اپنے من کو دیکھیں. وہ راتیں جب محبت کے فسانے جاگ اٹھتے ہیں، رباب دل میں خوابیدہ ترانے جاگ اٹھتے ہیں. سکون سوتا ہے جب بیتابیاں ہتھیار ہوتی ہیں، وہ راتیں جن میں دل کی دھڑکنیں بیدار ہوتی ہیں. انسان کا دل جو ہے وہ مضراب ہے. مضراب کبھی بولتی ہے، وہ ہارمونیم کبھی بولتا ہے، مت بولتا ہے. جب اس کو ساتھ ٹچ کیا جائے گا، اس کو ارتعاش پیدا کیا جائے گا. جانتے ہیں نا اس کو جب رباب نواز جب رباب کو آواز نکالتا ہے، ان تاروں میں آواز ہے لیکن ان تاروں کو کوئی ارتعاش دینے والا ہونا چاہیے. وہ ہوتا ہے راہبر کامل. جب کسی کو راہبر کامل مل جاتا ہے، وہ اس کی رباب دل کے خوابیدہ ترانوں کو ارتعاش پیدا کرتا ہے اور اس میں سے آواز نکلتی ہے. اور وہ آواز جو ہے وہ اپنے مرکز کے ساتھ جو اس کا وہ چینل ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر وہ ڈسکنیکٹ کر دی جائے گی چینل سے، وہ کسی کام کی آواز نہیں ہے. شاید میری بات جس تک بھی پہنچے، وہ اگر چند لمحوں کے لیے بھی غور کرے گا تو شاید اتر جائے یہ بات. اور میں شارٹ ہی میں کہتا ہوں
تو پھر آپ کہتے تھے وہ پھر میں نے اس میں روحانی ڈسکشن تھوڑی سی کی ہے. یعنی روح اور جسم کے بارے میں. روح کیا چیز ہے, جسم کیا چیز ہے, اور اس کی جست کیا ہے. کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے, گیری ہے. کیا آپ مکی بولتے ہیں, کیا مکی کا تمام دانہ جو ہے وہ اٹھ کر اندر کی طرف آتا ہے؟ نہیں آتا ہے, بلکہ اس میں ایک بیج ہوتا ہے, بیج ودن اس کے بیچ میں ایک بیج ہوتا ہے. وہ بیج جو ہے وہ اس کو ایک پودے کی شکل دیتا ہے. اسی طرح ہر ایک عبادت میں ایک گیری ہوتی ہے. وہی گیری کو تلاش کرنا ہے. جب انہیں جمع خرچ کرنے سے چونکی آندان آتگار اور اتزان اس کی تلاش کرنی ہے روح کی. جب آپ اپنے جسم کی سردی اور گرمی کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کے لوازمات استعمال کرتے ہیں, آئے نا سمجھ نہیں, کپڑا ڈھونڈتے ہیں, سردی کا گرمی کا کپڑا ڈھونڈتے ہیں, ہر قسم کا کپڑا ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک, اس کو آسودہ کرنے کے لیے, اس کی غذا پہنچانے کے لیے, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے, اس جسم کو آسائش پہنچانے کے لیے, کمفورٹ آف لائف جو ہے وہ آپ حاصل کرنے چاہتے ہیں. کیا آپ نے یا میں نے یا کسی نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ جو جسم ہے, within this body there is something else, ایک اور چیز ہے, ایٹرنل ہے, وہ روح ہے. وہ دیکھا نہیں ہم نے, abstract ہے, something abstract, we cannot see this thing. یہ سول کو ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں, یہ ہے کیا چیز. جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا, یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے نہ, آپ فرمائیے کہ یہ روح کیا چیز ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان کو وہ وہی بات کہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اگر انہیں معلوم بھی ہوتی لیکن وہ بذات خود نہیں کہتے تھے جب تک ان کو اس کے کہنے کا حکم نہ ملتا. جیسا کہ میں نے مجھ تک بات پہنچی ہے, میں وہی بات کہتا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, پہلے میں مجھے معاف کریں گے. تو وہ انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں زبان قدرت, یا سالون کان روح قلوب من امر ربی, اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دریافت کیا جا رہا ہے یہ روح ہے کیا چیز. تو آپ فرما دیجیے یہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے, امر ہے. یہ ابسٹریکٹ ہے, یہ کنکریٹ نہیں ہے جو آپ کی سمجھ اور فہم سے آئے. جو سمجھ میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا. جو چیز آپ کی سمجھ میں آئے تو انلمیٹڈ ہوگی, وہ دیٹ از لمیٹڈ. جب آپ کی سمجھ میں آ گئی اس کا مطلب ہے اٹ از سم تھنگ لمیٹڈ. تو اس روح کو میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا ہے اس نے مولانا جلال الدین رومی نے, حتیٰ کہ وہ کتاب جو ہے بڑی پیچیدہ ہے, ہم نے کسی کتاب سے تو پڑھی نہیں, اتنی بہرحال پڑھی ہے, کچھ نہ کچھ سمجھنے کی توفیق حاصل کی ہے. مثنوی ہو اس کو کہتے ہیں, مثنوی سے مال ڈیوٹین پہ مولا روم نہ مال ڈیوٹین کو سترن استغفار, مال ڈیوٹین پہ مولا روم نہ مال ڈیوٹین کو سترن کیا استغفار, مالوس مالا روم مولانا روم کے مثنوی اس کو مثنوی شریف کہتے ہیں, مثنوی مولوی مانوی ہشت قرآن در زبان پہلوی من کی گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر برے دار کتاب. یعنی انہوں نے ایک قسم کا ان کو روحانی درجہ دیا ہے کہ ان کی کتاب جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف انسپائریشن اینڈ انٹیوشن. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک انسپائریشن ہے, انٹیوشن ہے, ان کا اپنا کلام نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے, سمجھے نا. تو اسی لیے کسی نے کہا تھا نا, گفتے اللہ بغت کارچی از حلقوں میں عبداللہ بغت. ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں اگرچہ وہ عبداللہ کہتا ہے, عبداللہ کو مطلب اللہ تعالیٰ سن بند, یعنی اگر حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ سن کام بند آئے جس کا کتھا ون سو تم معنی کو تم نہ سو بن سو کت کی بلکہ سو کتھا سا آئے ون یا سو چیز آئے ون بذریعے خدا تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ ان تس الہام چھ دان سہ اظہار کران, سو اظہار اصلی آسان تس اتھے پہ حدیث پاکس مز آمت کہ بھائی کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے
اعمال و افعال کو درست کرتا ہے، اپنے نوافل کو، فرائض کو، سنت کو پر قائم اور دائم رہتا ہے، تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسی اللہ کے پیدا کرتا ہاتھوں سے کرتا ہے وہ بندہ. جی ہے نا سمجھ؟ یعنی بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حصے میں سے کچھ ودیعت کرتا ہے، مگر وہ خود نہیں کر سکتا ہے، اس کو اپنا نہیں ہے. محسوس کے پن علم غیب اور تمام کل طاقت جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اور کسی شخص کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو آپ پیارے جو اس کے پھر میں نے وہ کتاب لکھی ہے، وہ من قریب آنے والی ہے. اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز تو اس کو مشاہدہ کروں گا. تو بہرحال کوشش کروں گا، ظاہر بھی ہوں اور کم مایا بھی ہوں، کم علم بھی ہوں. یہ علم دور کا مسئلہ ہے نا، یہ کہنے کی باتیں ہیں. جی باسو مکانہ بنائے واضح پور بپن پیش مطلب سور پڑھ کے گئے پتھر لکھے گئے چھوڑ جس پڑھنے سے سائے ملے پر کچھ اور. تو میں نے آئے علم آج کچھ ہوں.